السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے نیچے نہیں آتا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء۔ رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات، تکبیرات، تعریفات اللہ مالک ملک خالق ارض و سماء علی کل شیء قدیر کے واسطے درود و سلام نبی مکرم، امام الانبیاء، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد اللہ پاک دی پاک اور لا ریب کتاب دا 28واں پارہ سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک دے
دوسرا جمعۃ المبارک دے مختصر جے وقت دے اندر اللہ دی توفیق نال جس عنوان نو اسی بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عزت اور غیرت والا کون بندہ ہوتا ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب تو زیادہ عزت والا اور بڑا غیور ہاں، لیکن اصل پتہ چلے گا قرآن کو لو تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان کو لو کہ عزت والا اور غیرت والا بندہ کون ہوتا ہے، اس دیا کی نشانیاں نے، اور وہ نشانیاں جڑیاں نے اگر انہاں تے عمل پیرا ہے تو وہ اللہ دی نظر چ بھی عزت والا، پیغمبر دی نظر چ بھی عزت والا، ملائکہ دی نظر چ بھی عزت والا، دنیا والیاں دی نظر چ بھی عزت والا، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ کائنات کے رب نے سورہ منافقون دی آیت نمبر 8 کے اندر دسیا عزت ساری اللہ دی ہے اور عزت وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، اور اس کے بعد درجہ کنہ کا آندا ہے وللمؤمنین، اللہ سانو ہی انہاں تے شامل فرما، ایمان والیاں دی مومناں دی عزت ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق اس گل نو نہیں سمجھ سکتے۔ منافق دی نظر دے اندر عزت والا وہ ہے جڑا مال والا ہے، عزت والا وہ ہے جڑا بڑے عہدے والا ہے، جڑا چودھری ہے، نمبردار ہے، سردار ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، وزیر اعظم ہے، وہ عزت والا گنیا جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن، آپ کے صحابہ بھی بیٹھے سن، سامنے ایک بندہ گزریا، بڑا عالی شان لباس پہنے آیا ہے، بڑی بہترین قیمتی جتی پہنی، بڑی بہترین قیمتی خوشبو لگائی۔ آپ نے فرمایا جانتے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی انہوں کون نہیں جانتا، یہ علاقے کا منیا ترنیا بندہ ہے، بڑا جا روب دبدبا ہے، ہر بندہ انہوں سلام کرتا ہے، بڑے پیسے والا ہے۔ ایک تو بغیر کہ پنچایت ہی پوری نہیں ہوتی جب تک یہ نہیں آتا انی دیر تک فیصلہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ادھی زبان نال کسی وال رشتے کا پیغام بھیج دے ان کو انکار کرنے والا نہیں ہے۔ ایک گزر گیا، ایک اور بندہ گزریا جن نے حضرت جی پھٹے پرانے کپڑے پہنے آئے سن، پیوند لگے ہوئے، جوڑ لگے ہوئے کپڑے پہنے سن، ٹوٹی جتی، بڑی عاجزی تے انکساری دے نال گزریا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بھی جان دے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی انہوں بھی جاننے ہیں، علاقے دے اندر بھی کوئی عزت نہیں کرتا، ایک کسی وال رشتے کا پیغام دے دے ان کو رشتہ دینے واسطے تیار نہیں، پنچایت کے فیصلے کرانا تو بڑی دور کی گل ہے، کوئی پنچایت کے بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مینوں اس ذات کی قسم جی کے ہاتھ وچ میری جان ہے، اور جڑا پہلے گزریا نا جڑا لوگوں کی نظر عزت والا ہے، آپ ہمیں ورگے لکھاں بھی ہو جان تے جڑا مقام یہ اللہ کے دربار کے اندر انہوں نہیں پہنچ سکتے۔ تیری اور میری نظر عزت والا شاید وہ مقام رکھتا ہے جڑا پیسے والا ہوئے، حسب نسب والا ہوئے، سرداری کے اتنے قائم ہوئے، کسی عہدے بڑے کے اتنے قائم ہوئے،
नावीर कुरान की कह रहा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इज्जत आला होए जड़ा मुत्तकी ते परहेजगार है। किदी नजर इज्जत आला? अल्लाह कह रहे ने इज्जत सारी अल्लाह दी, इज्जत उहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी और मोमिनां दी इज्जत है। जड़ा जिन्ना ज्यादा मुत्तकी है अल्लाह की नजर च उसकी ज्यादा उन्नी इज्जत है। और हजरत जी खाली कायनात के रब की नजर च नहीं, अल्लाह जिबरील भी कहते आओ जड़ा बंदा तुरया जा रहा है जमीन के उत्ते, गवाह हो जा मैं इहदे नाल मुहब्बत करना, क्योंकि इज्जत वाला है, मुत्तकी है, परहेजगार है, मेरे को डरन वाला है। जिबरील भी गवाही देते हैं, सत्ता आसमाना के उत्ते मुनादी करा दी जाती है, हत्ता कि सत्ता आसमाना के फरिश्ते भी गवाही देते हैं। इत्थे ही बस नहीं, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात का रब जमीन वालियां दी नजर च भी इज्जत बढ़ा देता है। लेकिन शर्त की होनी चाहिए, इंसान के अंदर इज्जत व मकाम और गैरत होनी चाहिए है। लेकिन ये इज्जत मुकाम और गैरत खाली रख रखाव दुनिया के वास्ते नहीं होनी चाहिए। अगर तू इज्जत चाहना है, अगर तेरी गैरत जाग रही है, फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन वास्ते तेन गैरत आनी चाहिए। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, जामिया तिरमिज़ी की रिवायत सुनान लगा कि असी बैठे सा और असी तकदीर के मामले च बहस कर रहे सा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। ऐ देखे जो दीनी गैरत इन्हू क्या जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आपने फरमाया किस बारे च बात हो रही है भाई? असी अर्ज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तकदीर के बारे च बात हो रही है कि तकदीर किस तरह लिखी जाती है और किस तरह मुकम्मल होती है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं कि मैं देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गुस्से के नाल सुर्ख हो गया। इस तरह सी कि जिस तरह किसी ने आपके रुखसारों के उत्ते अनार निचोड़ दिते। और उस तो बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरदार आज तो बाद तकदीर के मामले के अंदर कोई बंदा बहस ना करे। ये ऐसा मामला है कि जिंदी वजह नाल पहलियां कई कौमां तबाह कर दी गई, अल्लाह की नाराजगी उन्होंने उत्ते आ गई। इनू कहते हैं दीनी गैरत। अगर तू कोई काम देखे ऐसा जेड़ा सुन्नत के खिलाफ हो रहा है, तेरी अंदर वाली गैरत जागनी चाहिए। तेन चाहिए कि उस भाई की सलाह करे। अगर तेरे उत्ते अपने उत्ते कोई उंगली उठाए, नाराज ना होना वीर। बंदा कहता मैं तेरी उंगली कट दियांगा, तू मेरे मुतल्लिक गल क्यों की? मैं बेगैरत थोड़ा, गैरत आला दीन दियां कोई तेरे सामने धज्जियां उड़ाई जाए तो तेन गैरत ही ना आवे। एक किहो जी गैरत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी और तेरी मां मोमना की पाक मां अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, ताहिरा मुताहिरा सैयदा हाफिजा, इन्होंने अपना एक घर ना किसी ने दिता। जेड़े उत्थे रह रहे सन ना, हजरत जी जो टेक लगाओगे फिर नींद आएगी। जेड़े उत्थे रह रहे सन ध्यान मेरे वाल करो। बेशक ये अंदर मैनू हजरत जी कोई शेरो शायरी नहीं आती, ना मैं कोई पेशावर मौलवी हाँ, लेकिन एक गल याद रखना, मैं अपनी जिंदगी का निचोड़ कट लिया है। जिन्नी देर तक अल्लाह दीन का काम लेगा इस मिंबर के उत्ते खालिस दीन सुनाया जाएगा। और मेरी ये सोच है, एक कायनात के रब का एहसान है कि असी अपने आप ने मामलात जिहड़े उन्होंने बेहतर कर लीए। असी अपने वो काम
وہ عملی زندگی والے پاسے آ جائیے. انشاءاللہ جب تسی عملی زندگی والے پاسے آ جاؤ گے اللہ تہاڈے میرے تے راضی ہو جائے گا, تہاڈی میری نجات کا سبب بن جائے گا. ہاں ہاں اور واہ واہ سننا سنان والے تو بے شمار مولوی ہیں. سنو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ مومنہ دی پاک ماں نے نا جی اپنا ایک گھر سی انہوں کا کسی نے دتا تے جڑے اس گھر چ رہ رہے سن نا پتہ چلیا ماں جی نو کہ انہوں نے اتنے نا شطرنج کا کام شروع کیتا ہے, شطرنج کھیلی جا رہی ہے. ناراض نہ ہونا, میں نہیں یہ توقع کرتا کہ تہاڈے چ بھی کوئی ایسا بندہ ہوئے گا. شطرنج کھیلی جا رہی ہے. ماں جی پھر تسی کی کیتا؟ تیری اور میری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی کیتا؟ جدو پتہ چلیا نا کہ جنہوں نے گھر دیتا گیا ہے شطرنج کھیل رہے ہیں, فوراً انہوں نے الٹیمیٹم دے دیتا, خبردار اگر تسی خلاف سنت کام کرنا ہے تو میرا گھر خالی کر دیتا جائے. تو کہنا جی پھر کی آیا, دکان میری دے اتنے آ رہا ہے گاہک تے میں تے جناب دکانداری کرنی ہے نا, میرے کو اگر شطرنج خرید کے جا رہا ہے تو میرا تو گاہک ہے, میں انہوں تھوڑا کہہ رہا کہ تو شطرنج کھیل. اور تیرا اللہ کے اتنے توکل کیوں نہیں؟ تو یہ کیوں نہیں جانتا کہ تو اگر رزق حلال کمائے گا اللہ کی قسم ایک لقمہ کمائے گا اللہ تیرے اس لقمے کے اندر 3 لقمے کا اضافہ کر دے گا. تو وہ کام ہی کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں میں نے بڑی پیاری گل یاد آ گئی ماں جی کے حوالے نال, غور نال سنیا جے. اینو کہندے نے دینی غیرت. تیری اور میری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے جدوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے, حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر تیرے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک بن گئی. ماں جی آندیاں نے اللہ دے نبی دنیا تو رخصت ہو گئے سن, میں حجرے دے اندر جاندی بڑی بے تکلفی دے نال اوتھے بیٹھدی, کدی کدی میرا دوپٹہ بھی اتر جاندا, میں پرواہ نہ کردی اس گل دی کیونکہ مینوں اللہ تو علاوہ کوئی دیکھن والا نہیں سی. ماں جی آندیاں نے اس بعد میرے بابا فوت ہو گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے, میں پھر دوسری قبر بن گئی اتنے اللہ تعالیٰ وہ جگہ دیکھنی نصیب فرمائے ہے. ماں جی آندیاں نے میں جدوں پھر جاندی نا بڑی بے تکلفی دے نال بڑی بے تکلفی دے نال میں اتنے بیٹھ جاندی, کدی کدی میرا دوپٹہ اتر جاندا تھلے ہو جاندا سر تو, لیکن میں اس گل کی کوئی پرواہ نہیں کرتی کیونکہ دوسری قبر میرے بابا کی بنی سی. ماں جی آندیاں نے تیسری قبر جدوں بنی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی, حالانکہ جدوں بندہ دنیا تو چلے جاندا ہے دنیا والے آندا کی پتہ ہے کون آیا تے کون چلے گیا, منا مٹی دے تھلے چلے جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پر ماں جی آندیاں نے جدوں عمر دی قبر بن گئی میں گل سمجھ لئی عائشہ نے تھے کہ غیر بندہ گیا ہے, ہم اپنے پردے دیا حفاظتیں کرنیاں پہن گیا. اینو کہندے نے دینی غیرت. حالانکہ میرے مومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بڑے احسان سن ماں جی دے اوتے. جدوں تیری اور میری ماں دے اوتے تہمت لگی ہے نا ادوں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کولوں رائے لئی سی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدوں واری آئی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی بس ایک سوال اللہ میرے دا جواب دے دیو, اے دسو کہ عائشہ نال رشتہ تسی اپنی مرضی نال کیتا سی کہ رب دی مرضی نال کیتا سی؟ نہیں عمر کہ رب دی مرضی دے نال لے. عرض کردے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی پھر اللہ دا انتخاب تواڈے واسطے غلط ہو ہی نہیں سکدا. نال کی عرض کردے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اج تک گندی مکھی تواڈے جسم مبارک دے تے کدی بیٹھیاں نہیں دیکھی.
گندی عورت تواڈے جسم نال ٹچ کیویں ہو سکتی ہے؟ صفائیاں پیش کیتیاں ماں دیاں نے، بڑا بہت بڑا احسان سی عمر دا میرے اوتے، لیکن پھر بھی عمر غیر مرد سی، حالانکہ دنیا تو رخصت ہو گئے، قبر بن گئی، کوئی عمر دیکھ دیتے نہیں نہ پہ، لیکن دینی غیرت جاگ گئی ہے، دینی غیرت دا تقاضا ہے۔ ماں جیاں نے نہ جنوں جڑے دے اندر جانتی نا اپنے پردے دا لحاظ کر کے با پردہ ہو کے پھر جاندی۔ اللہ فرماندے نے وللہ عزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزت ساری اللہ دی ہے تے عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، عزت مومنوں دی ہے، پر مومنوں دی عزت کدوں بنتی ہے؟ جب بندے اندر غیرت آ جائے، جب بندے اندر حیا پیدا ہو جائے، جب اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تے عمل کردا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام دیکھیا کہ انہاں دا جڑا کوئی بیٹا سی نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا یعنی عمر دا پوتا، اللہ اکبر کبیرہ، اے شور مچاندا پھردا، لوگاں نوں کہندا پھردا ہے مسجداں دے اندر عورتاں نہیں آن دینا، اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملدے نے تے کہندے نے گل سنو میرے بیٹے نے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سنان لگا تینوں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتی ہے۔ حدیث سنائی، حدیث سنن تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا پھر بھی اسے گل تے گزے دے میں نہیں آن دینا مسجداں دے اندر عورتاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت تک اپنے بیٹے نوں بلایا، پسند نہیں کیتا، اس واسطے کہ میں تینوں نبی دی حدیث سنا رہا تے تو مینوں اپنی گل سنا رہا ہے۔ اینوں کہندے نے دینی غیرت، ایویں نہیں اللہ عزت بڑھاندا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہہ دیتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر جاؤ جا کے پتہ کرو، تسی تے اعلان کیتا ہے نا حج کران دا احرام بنن دا، اور تہاڈا بیٹا عبداللہ کہہ رہا ہے میں نہیں اپنے باپ کی گل مانتا، میں حج تمتع دا احرام بننا گا۔ فرمایا بلاؤ میرے بیٹے نو، بلایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ او بیٹا جڑا باپ دی جتی دی چاپ سن کے اپنی اکھاں نیویاں کر لگا ہوندا سی، اللہ ساڈی اولاد نوں بھی اس طرح دا بنا۔ وہ اج اکھاں چکھاں پا کے آ رہے ہیں سامنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں دل چ خیال کر لیا عمر تیرا وہی بیٹا ہے، پر گل اج کوئی بڑی ہے جدی وجہ لکھاں چکھاں پا کے آ رہے ہے۔ کیوں بھائی میں تے حج کران دا حکم دیتا، تو حج تمتع دی نیت کیوں کیتی ہے؟ تے جڑا جواب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتا نا سونے دے پانی نہ لکھنا لائے۔ فرماندے نے بابا تانوں امیر المومنین اس واسطے نہیں بنایا گیا تسی اپنی مرضیاں کرو، تانوں امیر المومنین اس واسطے بنایا گیا نبی دی حدیث دی پاسبانی کرنی۔ اس وقت دی اللہ دی قسم زمین دے اوتے سجدہ ریز ہو گئے، اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، مینوں ایہو جہا ہیرا بیٹا دیتا ہے جنہاں غلطی دے ہوتے ہیں تے میری اصلاح میرا بیٹا کر رہے ہے۔ اینوں کہتے ہیں دینی غیرت۔ شام دا علاقہ فتح ہو گیا، حضرت جی تو نہ مچ گئی پورے عرب و عجم دے اندر۔ وہ کیڑا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دا دیدار کرنا چاہتے ہیں، جی دی وجہ دے نال کیسو کسو دیاں دیواراں ہل گئیاں نے، اسی دا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ صحابی رسول نے خط بھیجیا جناب آؤ تو ہمیں ملنا چاہتے ہیں لوگ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے جدو آئے نا حالی باہر ہی سن علاقے تو تے اگوں جناب جڑے صحابی سن نا وہ ملن واسطے آئے کی دیکھتے ہیں تے وند لگی ہوئے کپڑے پہنے نے تے ٹوٹی جتی پہنی ہے 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنا والا 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنا والا عمر ٹوٹی جتی پہنی پہ وند لگی ہوئے کپڑے پہنے ہوئے اور گدے کے اتنے سوار ہائے ہائے اے نہیں سی کوئی 4 گڈیاں اگے تے 4 پیچھے تے درمیان دے اندر انہاں دی گڈی ہوئے گدے کے اتنے سوار صحابی رسول نے عرض کی تھی امیر المومنین اسی علی علاقے کے اندر داخل نہیں ہونا میں تواڈے واسطے پوشاک لے کے آواں گا بہتر جتی لے کے آواں گا بہتر سواری لے کے آواں گا لوگوں کے اتنے حیبت طاری ہونی چاہیے کہ جناب امیر المومنین آئے نے 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والا عمر دھیان میرے پر رکھو کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے فرماندے نے گل سن نہ کپڑیاں نے عزت نہیں دیتی نہ جتیاں تے پیسیاں نے عزت نہیں دیتی یاد کر اسی بدو میں ساڈی کوئی عزت نہیں سی ہوندی عزت ملی ہے تے اللہ دے رسول دی وجہ نال ملی ہے عزت ملی ہے تے دین دی وجہ نال ملی ہے نہ ایسے حالت چ لوگاں نال ملاں گا مینوں اللہ کو عزت چاہیے لوگوں کو عزت نہیں چاہیے اللہ کو عزت چاہیے حضرت شام کے علاقے دے اندر پہنچ کے جڑے نمبردار سن بڑے بڑے چودھری سن شام دے اندر رہن والے سارے آ گئے اب ویکھیا کہ نواز نہ ہونا جڑی میں گل کر لگا تہاڈی کوئی دعوت کر دینا جی ایم ایل اے ایم پی اے علاقے کا کونسلر ہی کر دے جناب بڑا بڑا بندہ ہے علاقے کا منیا چلنیا بندہ ہے ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کے جانا چاہیے پتہ لگے اگلے میری دعوت پہ کوئی آیا ہے اور وہی دعوت نو ٹھکرانا نہیں اینو کہندے نے دینی غیرت اللہ ساڈے اندر بھی پیدا فرما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں پہنچ کے نا علاقے دے اندر شام دے اندر بڑے بڑے چودھری تے نمبردار آ گئے جڑا سب تو بڑا چودھری سی نا وہ کہن لگا امیر المومنین میرا دل کردا ہے میں تہاڈی دعوت رکھی ہے اج میرے گھر تسی کھانا تناول فرمانا ہے تے امیر المومنین دا جواب سنیا دیکھیے انکار کر دیتا ہوئے نمبردار چودھری میں غریباں تے بیٹھ کے کھانا پسند کرنا چودھریاں تے نمبرداراں دے اندر عزت نہیں بنانا چاہتا میں غریباں کے اندر بیٹھ کے اپنے اللہ کی نظر کی عزت والا ہونا چاہتا ہوں نال فرماندے نے میں تیری دعوت اس واسطے بھی ٹھکرائی ہے کہ تیرے گھر کے اندر بت لگے نے تصویراں لگی ہوئی ہیں کبھی تمہیں اور میں نے ان گلوں کا خیال کیتا ہے جی کی کریے جناب ہم تعلقات بڑے اچھے تعلقات نہیں نہ خراب کیتے جا سکتے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو صحیح بخاری تے مسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس بندے نے کسے بدتی بندے نوں توقیر تے عزت دیتی پتہ چل گیا بندہ بڑا بدتی ہے کوئی کام سننے کے مطابق کرتا ہی نہیں آپ فرماندے نے آپ تے بدت والے کام نہیں کرتا لیکن انہیں اپنے تعلقات کی وجہ دے نال اس بدتی بندے نوں توقیر تے عزت دیتی ہے میرا پیغام دے دیو تو اسلام نو گران دی کوشش کر لئی تو یہ کوشش کیتی ہے کہ اسلام جڑا ہے مغلوب ہو جائے ہائے کدی سوچا یہ نہ گلاں نو صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ دی حدیث سنا رہا اللہ اکبر کبیرہ غیرت والا اور عزت والا مومن بندہ ہی ہو سکتا ہے جڑا قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے اور بدعتیاں نو نہ عزت دیا کرو
اور بے شک جن نے تیرے مرضی تعلقات میں تعلقات ضرور بنا، لیکن انہوں بلا وجہ عزت دینے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت دینی ہے تو مومن بندے نے دیا کر، عزت دینی ہے تو انہوں دیا کر جڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو تو کسی کی دعوت کرنی ہوئے نا تے غریب مسکین اور جڑے تقوی والے لوگ نے نا، نیک لوگ، انہاں دی دعوت کرے، اور تو دعوت کرنا ہے تیرے دروازے دے کے جناب گڈیاں دی لائن لگی ہوئے، علاقے والے تینوں کہن کیا بات ہے، بڑے تعلقات نہیں آ رہے اس بندے نے، بڑی بڑی دوروں بندے آئے نے نامی گرامی، سن لیا کر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اس دعوت کے اوتے جس کے اندر کوئی غریب مسکین اور متقی بندہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزت اعلیٰ کون؟ مومن بندہ۔ عزت اللہ دی، عزت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور عزت مومنہ دی ہے۔ منافقن اس گل دی کی سمجھ ہوئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ منافقہ نو عزت دیتی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کرنے والے نے عزت دیتی جا رہی ہے۔ حجاج بن یوسف نو کون نہیں جاندا؟ بڑا ظالم بادشاہ گزریا حجاج بن یوسف۔ حضرت جی نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا۔ پتہ یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت اسماء کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت اسماء کون ہے؟ یاد رکھیا کرو، اے ابو بکر صدیق دی دوسری بیٹی اور اماں عائشہ دی بہن ہے چھوٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے پکڑ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پکڑ کے کہنے لگا انہوں سولی دے دیو، اور اس کو پہلے نا یہ ماں نو اسماء نو پیغام بچا دیو کہ تیرے بیٹے نو اسی اے کرن لگے ہیں، اگر کچھ کرنا چاہنی ہے بچانا چاہنی ہے تو آجا کو منت اللہ کر لے۔ حضرت نواز نہ ہاں ساڈے ورگا کوئی بندہ ہوندا پتہ نہیں کی کچھ ہو دے کے منت کردا، میرے بیٹے نو چھڑ دے۔ بڈھی اماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تریا جاندا نہیں دیواناں نو پکڑ پکڑ کے آ رہی نے۔ ادھروں حجاج بن یوسف نے دیکھیا لیٹ ہو گئی ہے، پھانسی دے دیو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھانسی دے دیتی گئی، سولی تے لٹکا دیتا گیا۔ ادھروں جدوں اماں جی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں نا تے حجاج بن یوسف دے نال جڑے لوگ کھڑے سن نا او جناب تالیاں بجان لگ پے تے کہن لگ پے نی اسماء دیکھ لا اپنے بیٹے دا انجام۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دینی غیرت نے کی گوارا کیتا، فرماندیاں نے وے عبداللہ مینوں فخر تیرے اتے گئے، جدو زندہ سنا ادو بھی تیرا مقام نرم اچا ہے، اج دنیا تو چلے گیا ہے نیویں نے تینوں رب نے اچا رکھیا ہے، آج بھی تو اچا ہے۔ کیوں؟ عزت مومنہ دی ہے، عزت انہاں لوگاں دی ہے جڑے اللہ جل رسول دی حرمت دا پہرا دیندے نے، انہاں لوگاں دی عزت ہے جڑے اللہ جل رسول دی تعلیمات تے عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بندے تے بندے رہ گئے، کائنات دا رب خود اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے معاملے کے اندر غیرت دا اعلان کر رہے ہیں۔ اسی کیوں اس طرح دے بن گئے ہاں؟ اسی کیوں خاموش ہو گئے ہاں؟ اسی کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت پہ جان قربان کرنا سے تیار؟ اللہ فرماندے نے کائنات رب نے اعلان کیتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والے ہو
گل سن لو، جے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو تہاڈی آواز اچھی نکلی، تانوں پتہ ہی نہیں لگے گا میں تہاڈے سارے اعمال برباد کر دیاں گا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز قدرتی طور تے اونچی سی، اپنے گھر دے سب تو پچھلے کمرے دے اندر بند ہو گئے، رون لگ پے تے گھر والیاں نوں کہن لگ پے میں جہنمی ہو گیا واں، میں جہنمی ہو گیا واں۔ ایک دن گزریا، دوسرا دن گزریا، تیسرا دن گزریا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز دے تے پوچھدے نے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آندے۔ تیسرے دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لگائی، جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ ثابت بن قیس کیوں نہیں آوے۔ گھر گئے نا جدوں تے گھر والے نے دسیا 3 دن ہو گئے نے کھاندے پیندے کچھ نہیں ہے، روئی جاندے نے تے بس کہی جاندے نے میں جہنمی ہو گیا واں۔ کیڑی گل تو جہنمی ہو گئی جے تسی؟ اللہ اکبر کبیرا۔ گھر والے نے دسیا کہ اسی پوچھیا تے انہوں نے دسیا میری آواز اچھی ہے، اللہ نے قرآن اتاریا جے تہاڈی آواز اچھی ہوئی تے میں مال برباد کر دیاں گا۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام پہنچیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو جہنمی سمجھ بیٹھے نے، اس وجہ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، قرآن اتر آیا، کائنات رب نے آکھیا اے دی آواز تے اسی ویسے ہی اچھی بنائی ہے تے جنتی لوگ نے، اے کیوں لوگ نے جڑے ڈردے نے دین دی جنہ دے اندر غیرت موجود ہے، لوگ جنت دے وارث نے۔ اللہ اکبر کبیرا۔ اور سونے کی انگوٹھی انہیں پہنی ہوئی سی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا ہے کیے، بس اتنی گل کہی آپ چلے گئے۔ صحابہ نے کہا تو سونا پہنے ہے، سونا مرد نو حرام ہے۔ حضرت جی انہوں نے مسجد نبوی دے سیم دے اندر اتار کے پھینک دیتی۔ صحابہ نے کہا تیرے تے حرام ہے، تیری بیوی واسطے تے حرام نہیں نا، گھر لے جا۔ پتہ جے کی جواب دیتا، ناراض نہ ہونا، ان کسی نے پائی ہوگی نا جی چین یا انگوٹھی کو، جی میرے سسرال والے نے پائی ہے، انگلی لگ سکتی انگوٹھی نہیں لگ سکتی۔ یہ دینی غیرت ہے، اینی غیرت آندی ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاسے فرمان ہوئے، ایک پاسے تیرا اپنا نفس ہوئے، تو اپنے نفس کو ترجیح دے، ایک کس قسم کی غیرت ہے؟ اپنے اندر دینی غیرت پیدا کر، اگر دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عزت والا بننا چاہنا ہے، اگر اللہ کے اللہ کے رسول کی نظر کے اندر عزت والا بننا چاہنا ہے تو اپنے اندر دینی غیرت پیدا کر۔ انہوں نے کہا جناب گھر لے جا، اپنی بیوی نے دے دے۔ پتہ جی کی جواب دیتا؟ عرض کر دینے جس چیز میرے نبی نے پسند نہیں کیتا میں انہوں اپنے گھر لے جانا بھی پسند نہیں کرتا۔ حضرت جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، کسی نے انگوٹھی اتوں اٹھائی نہیں، ان تے جتیاں نہیں چھڑ دے۔ عمر کا دور آیا، کسی نے انگوٹھی اتوں اٹھائی نہیں کہ نبی نے انہوں پسند نہیں کیتا، اسی اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا آدھا دور گزر گیا، پھر انگوٹھی کتے غائب ہوئی۔ ایسی صحابہ کی دینی غیرت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مقام حدیبیہ دے ہوتے نا مکے والے نے سفیر بھیجا، آخری باتیں سن لو۔ کون سفیر بن کے آیا؟ عروہ بن ثقفی۔ ایک بات کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر لیا سی۔ ایک سفیر بن کے آیا، آ کے کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد آ جاؤ، تسی ساڈے نال لڑ نہیں سکتے، کیوں اے جڑے تیرے ساتھی نے اپنی بیویاں کو بیوہ کرانا ہے، صلح کر لو، واپس چلے جاؤ۔ کہ حضرت جی میرے وال دھیان کریا جے، اے عروہ ثقفی جڑا سی نا، اے بار بار اس طرح کر کے نا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک وال ہاتھ بڑھا رہا ہے، این کر کے گل کر رہا سی۔ قریب ایک صحابی بیٹھا سی، انہوں نے میان چو تلوار باہر کٹ کے دے ہاتھ دے اتنے رکھ دیتی، فرمانے میں محمد دے جوانے اور پروانے جڑے نے جان نثار زندہ نے،
خبردار اگر تیرا ہاتھ ہونے اگے بڑھیا میں ہاتھ تیرا اتار دیا گا. سانو کیوں نہیں غیرت آندی جی نقصان چ چلے جاواں گے اسی ملک پورا نقصان چ چلے جائے گا. اللہ اکبر. اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے جے رنگ دا تو مسجد چ رہن والا سی، نہ کوئی کاروبار نہ گل نہ بات. اللہ کے نبی جی شادی کرنی ہے، آپ نے انج کرو فلاں گھر دے وچوں ایک صحابی نے مینوں اپنی بیٹی واسطے کہا ہویا سی، جا میرا پیغام گئی انہوں نے کہیں میری اپنی بیٹی کا نکاح میرے نال کر دے. اللہ کنے سادے وقت سن. اللہ دی قسم کیویں ہو ایک دوسرے دی بات جہی سی وہ رکھ رکھاؤ کرتے سن، کیویں عزت کرتے سن، کیویں انہوں دی نظر دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی عزت سی. گھر گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی دا باپ باہر آیا. جی کیویں؟ جی میرا نام جلابیب ہے. کیویں آئے جناب؟ مینوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اپنی بیٹی دی شادی میرے نال کر دے. حضرت جی انہوں نے کہا اچھا میں اپنی بیوی نہ مشورہ کرنا. بیوی نہ مشورہ کیتا، انہوں نے کہا او جنابی کالے رنگ دا موٹے موٹے ٹکسرین کوئی کاروبار نہیں. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کہ وہ جڑی بیٹی سی نا وہ سننی پئی سی. ہائے 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 ہائے. وہ پتہ ہی کی کہندی ہے؟ آندی ہے مہمان واپس نہ کری. کسے کا رشتہ کوئی وہ ماموں ڈھونڈتا ہے یا چاچو ڈھونڈتا ہے یا پھپھا ڈھونڈتا ہے یا باپ ڈھونڈتا بھائی ڈھونڈتا ہے. میرے واسطے رشتے کا انتخاب کیتا ہے تے اللہ دے نبی نے کیتا ہے. مہمان واپس نہ کری اس واسطے کہ میں اس گل دے اوتے فخر ہے. کسے دا کوئی کاروباری کھانا دے گا، کسے دا کوئی کھانا دے گا میرے حصے دے اندر آئے گا تے اللہ دے نبی دا صحابی آ رہے ہیں. واپس نہ کری. حضرت جی آیا، جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملیا، عرض کی ساری گل دس دیتی، اپنی بیٹی کا بھی دس دیتا کہ میری بیٹی نے اس طرح کیا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھا کے انج کر کے نبوت والے ہاتھ آسمان اٹھ گئے. اور میں اللہ جس بیٹی نے میری بات کے اوپر لبیک کہی ہے، میری عزت کا خیال کیتا ہے، اللہ کے دونوں جہان بہتر کر دے. جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ایک کہندی ہے پورے مدینے نال دے اندر میرے نالوں زیادہ امیر تے سبھی کوئی نہیں سی. اللہ نے انہی رحمتاں کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. آخری بات سن لو دینی غیرت دی. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے بڑے تابعہ دار سن، پر ماں اسلام قبول نہیں سی کرتی، روزانہ گالیاں دیندی سی. دھوپے بیٹھ گئی، وال کھول لے، بھوکھی پیاسی، کہنے لگی سعد جب تک نبی دے دین تو منہ نہیں موڑے گا نہ میں تیرے نال گل کرنی نہیں ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس چلے گئے. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ایمان لائے، تسی یہ جان دے جے کہ میں ماں دی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، میں ماں دا بڑا فرما بردار تے تابع دار ہاں، ماں دی حالت میرے کو دیکھی نہیں جاندی، میں کی کراں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ادھر قرآن اتر آیا. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں اے سعد کائنات تیرا اپنے حکم دیتا ہے جس معاملے دے اندر اگر عقیدے کے معاملے دے اندر ماں باپ غلط فیصلے لاندے ہون عزت انہاں دی ضرور کرنی ہے پر انہاں دی گل نہیں مننی. اللہ اکبر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی نال چلے گئے. ماں کتے بیٹھی ہے، گال کھلے ہوئے نے، بھوکی پیاسی 3 دن گزر گئے ہیں. سعد میں تیرے سر چڑھ کے مر جاواں گی. اللہ اکبر کبیرہ. پر تو جب تک واپس نہیں آندا انی دیر تک میں تیری گل نہیں مننا گی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ایک بار دیتا، آخری بار ازمایا، ماں گل سن میں تیری بڑی عزت کرنا، تیرا بڑا مقام ہے، تیری فرما برداری کرنا. ماں تو کیوں اٹھ جاتے اپنے وال ٹھیک کر لیں، کھانا پینا شروع کر دے. ماں دی سعد ایک کی گل ہے، دوسری گل کوئی نہیں ہے. میں
تیرے سر چڑھ کے مر جاؤں گی جب تک نبی کا کلمہ نہیں چھڈے گا۔ حضرت صاحب بی بی غیرت نے کی جواب دیتا گل سننا پھر تیرے ورگیاں اگر 100 ماواں بھی ہون تے صاحب نبی دے دین تو قربان کر دے گا۔ اللہ اکبر وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ حضرت حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو جناب عیسائی بادشاہ نے پکڑ لیا۔ عیسائی بادشاہ کہنے لگا میں تمہیں جناب 2 آفراں پیش کر دیکھا جی کڈیاں بڑیاں آفراں نے 2 آفراں پیش کرنا وا ادھی مملکت دا مالک تین بنا دیاں گا نبی دا دین چھڈ دیں گے۔ دوسری آفر یہ ہے میں اپنی بیٹی دے نال تیرا نکاح کر دیاں گا۔ کنیاں بڑیاں آفراں نے ادھی مملکت دا مالک تو جدو بیٹی نہ نکاح ہو جانا سی پھر مطلب پوری مملکت دا مالک پھر تو مالک ہی ہو جانا سی بادشاہ بن جانا سی انہیں۔ حضرت حضرت حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے گل سن بادشاہ تو اکھ بند کرے تے کھولنے تینی دے واسطے میں تیری گل نہیں من سکدا تیری انہاں آفراں میں جتی دی نوک دے اوتے ٹھکرانا۔ عیسائی بادشاہ کہن لگا انج کرو اینو بند کر دیو خنزیر دے کباب دے کے بنا کے رکھ دیو شراب دا پیالہ دے کے رکھ دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ بند کر کے دروازہ 72 گھنٹے گزر جان دے بعد 3 دن گزر جان دے بعد 3 دن تے 3 راتاں گزر جان دے بعد بادشاہ نے جدوں دروازہ کھلوایا نا حضرت حذیفہ سامی انج کر کے گرن والے نے بالکل نڈال ہوئے نے پر شراب بھی انجی پئی ہوئی ہے کباب بھی انجی پے ہوئے نے۔ بادشاہ کہنے لگا حذیفہ سامی گل سن تیرا دین تے تیرا مذہب اس گل دی اجازت دیندا ہے جان بچان واسطے دونوں چیزاں حلال کیتیاں نے تو کیوں نہیں کھاتی کھادے کباب تے شراب کیوں نہیں پیتی اپنی جان بچان واسطے؟ جڑا جواب حضرت حذیفہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیتا نا سونے دے پانی نال لکھن والا ہے۔ فرماندے نے گل سن میرا مذہب بھی اجازت دیندا ہے میرا دل بھی کہہ رہا سی اپنی جان بچان واسطے نہ دونوں چیزاں دا استعمال کر لے پر میرا ایمان کہہ رہا سی او حذیفہ جے تو ایک کھا لے گا تے اللہ دے رسول دا دشمن راضی ہو جائے گا۔ میں تینوں راضی نہیں کرنا چاہنا سا میں اپنے رب نو راضی کرنا چاہنا سا۔ اللہ اکبر کبیرہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ کی دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔